بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نادیدہ ہو کر جا رہے تھے اور ان میں سے ایک کے اندر بلی ڈونا سمائی ہوئی تھی۔ احاطے کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ پولیس کی 2 گاڑیاں احاطے میں داخل ہو رہی تھیں۔ وہ قانون کے محافظ فائرنگ کی وجوہات معلوم کرنے آئے تھے۔ وہ دونوں احاطے سے باہر آ کر ایک طرف چلنے لگے، پھر ایک دیوار کے پیچھے سے گزرتے ہوئے نمودار ہو گئے۔ انہیں خلائی مخلوق کی حیثیت سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی شیشی اسی ارضی دنیا کی رہنے والی تھی۔ شاشا نے اسے اپنی معمولہ بنا کر خلائی زون سے اس کا رشتہ جوڑ دیا تھا، اور شاشا بھی اسی ارضی دنیا کا باشندہ دکھائی دیتا تھا۔ پلاسٹک سرجری کے نتیجے میں اب بندر نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس شہر کے ایک دور افتادہ علاقے میں آئے۔ وہاں ایک مکان مکفل تھا۔ شاشا نے کہا، میں اس مکان کو کئی دنوں سے ویران اور غیر آباد دیکھ رہا ہوں، یہاں ہم محفوظ رہیں گے۔ وہ دروازہ مکفل رہا اور وہ روشن دان کے راستے اندر آ گئے۔ وہاں آرام و آسائش اور ضروریات کا تمام سامان موجود تھا۔ شاشا نے وہاں اطمینان سے بیٹھ کر خیال خوانی کی۔ میجر کے خیالات پڑے۔ وہ میجر چند اعلیٰ افسران اور اعلیٰ حکام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان سب کو یہ اطلاع ملی تھی کہ خلائی زون کا شاشا اور شیشی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارے گئے ہیں۔ یہ اطلاع جیمز نے خیال خوانی کے ذریعے اپنی موت سے پہلے دی تھی اور انہیں اس بنگلے کا پتہ بھی بتایا تھا۔ فوج کے ایک سراغرساں نے ان لاشوں کے درمیان جیمز اور جیرالڈ کی بھی لاشیں دیکھیں۔ یہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ دونوں مقابلے کے دوران مارے گئے ہیں۔ امریکی اکابرین خوش تھے۔ 2 سراغرسانوں کی قربانی کے نتیجے میں ان کا ملک کسی نامعلوم خلائی زون کی مخلوق سے نجات حاصل کر چکا تھا۔ وہ اکابرین خوش ہو کر بول رہے تھے۔ شاشا نے وہاں بیٹھے ہوئے ایک افسر کی زبان سے کہا، تم سب کو زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ تم بڑی حد تک کامیابی حاصل کرنے کے بعد کسی حد تک ناکام ہو چکے ہو۔ تمام اکابرین اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک نے پوچھا، تم کون ہو؟ میری آواز تم سب پہچان رہے ہو، مگر تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ شاشا بول رہا ہے۔ پھر انہیں شیشی کی آواز سنائی دی، میرے آواز بھی پہچانو کیا؟ یہ بتانا ضروری ہے کہ میں شیشی ہوں۔ سب کو چپ سی لگ گئی۔ وہ ایک دوسرے کو تکنے لگے، خاموش نظروں سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا؟ وہ جیتی ہوئی بازی کیسے ہار گئے؟ خلائی مخلوق کے سربراہ شاشا اور شیشی زندہ کیسے رہ گئے؟ شیشی نے کہا، تم لوگ بہت ہی مکار اور کمینے ہو۔ دوست بن کر بابا صاحب کے ادارے میں پہنچانے والے تھے، دوستی کا فریب دے کر ہمارے جان نثاروں کو مار ڈالا۔ اب تمہارا کیا بنے گا؟ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، اب تو جو ہونا ہے وہ ضرور ہوگا۔ سمجھنا چاہیے کہ انتقامی کارروائی سے دونوں کو نقصان پہنچے گا۔ اب ہمیں نقصان کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم چند روز تک اپنے ساتھیوں کا سوگ منائیں گے، پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے آئیں گے۔ فی الحال ہم جا رہے ہیں۔ شاشا دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ شیشی سے کہنے لگا، ہمارے ساتھیوں کی موت سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ہماری ٹیم میں باصلاحیت افراد نہیں رہے۔ بے شمار حسین عورتیں ہماری اعلی کار ہیں۔ وہ لکیر کی فقیر ہیں، جتنا حکم دیا جاتا ہے اتنا ہی کرتی ہیں، اپنی عقل سے کوئی کام نہیں کرتی ہیں۔ وہ بولی، ہمیں پھر سے ایک مضبوط ٹیم بنانے میں کچھ وقت لگے گا۔ بہتر یہی ہے ہم کچھ عرصے تک رپوش رہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ وہ دونوں تھکے ہوئے انداز میں بستر پر لیٹ گئے۔ رات کو کھانے کے لیے اس مکان سے باہر نکلے۔ قریب ہی ایک ریستوران میں کھانے گئے۔ وہاں بلی ڈونا نے موقع پا کر ان کے کھانے میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ انہیں بھی زہر دے کر مار ڈالتی، اس طرح اپنے ملک امریکہ کو آخری دشمنوں سے بھی نجات دلا دیتی، لیکن بلی ڈونا ان کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ جب وہ دونوں کھانے کے بعد اس مکان کے اندر آئے تو کسی قدر کمزور ہو گئے تھے۔ بیڈ روم میں آتے ہی بستر پر گر پڑے۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے اپنے منہ سے گولی نکال کر سرانے رکھ لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند میں ڈوب گئے۔ بلی ڈونا نے ان کے سروں سے برین گارڈ ہٹا دیا، پھر شاشا کے خوابیدہ دماغ میں پہنچ کر تنویمی عمل کرنے لگی۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کا 1 بجا تھا۔ شاشا نے امریکی اکابرین کو 12 گھنٹوں کی مہلت دی تھی اور کہا تھا کہ ان کی ریاست قائم کرنے کے لیے کوئی معقول علاقہ انہیں نہ دیا گیا تو وہ میرے تعاون سے امریکہ کے شمالی علاقے میں اپنی ریاست قائم کریں گے۔ میں نے ٹھیک 1 بجے خیال خوانی کی پرواز کی اور شاشا کے دماغ میں پہنچنا چاہا، لیکن خیال خوانی کی لہریں بھٹک گئیں۔ شاشا کا دماغ نہیں ملا، یا تو وہ مر چکا تھا یا تنویمی عمل کے ذریعے اس کی آواز اور لہجے کو بدل دیا
گیا تھا جب تک مجھے اس کی نئی آواز اور نیا لہجہ سنائی نہ دیتا میں اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتا تھا، یا پھر اس کے سر سے لگا ہوا برین گارڈ میرا راستہ روک رہا تھا۔ میں نے امریکی فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے خیالات پڑھے، پتہ چلا کہ انہوں نے اس خلائی زون کی کئی اہم ہستیوں کو فنا کر دیا ہے، صرف شاشا اور شیشی بچ گئے ہیں، اور انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ چند دنوں کے بعد امریکہ پر عذاب بن کر نازل ہوں گے۔ اس اعلیٰ افسر کے خیالات پڑھ کر یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ شاشا اور اس کی نادیدہ فوج کو بابا صاحب کے ادارے میں پہنچانے والے تھے۔ میں نے اس افسر سے کہا، تم لوگ ماں کے پیٹ سے قسم کھا کر آئے ہو کہ جب تک دنیا میں رہو گے مسلمانوں سے دشمنی کرتے رہو گے۔ تم نے نئی خلائی مخلوق کو بابا صاحب کے ادارے میں پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، اس میں تمہیں کامیابی نہیں ہوئی، لیکن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ امریکہ کے شمالی حصے میں ایک نئی ریاست قائم کریں گے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، شاشا ابھی چند روز تک سوگ منائے گا، اس کی کمر توڑ دی ہے، وہ اب اپنی ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ پھر آپ اس ملک کے شمالی حصے میں کس کے لیے ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ منکی ماسٹر اپنی آدھی فوج دوسری نئی ریاست میں رکھے گا۔ نہیں، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ وہ تمام بندر اپنی ایک ہی ریاست میں آرام سے ہیں، آپ انہیں ہمارے ملک میں بھی لانا چاہتے ہیں، اس طرح تمام بندروں کو ساری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کل سے تمہارے شمالی علاقے میں ہزاروں مکانات، اسکول، ہسپتال، پارلیمنٹ، طبی اور سائنسی لیبارٹری کے لیے تعمیری سامان پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ تمہاری طرف سے وہاں رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی تو ہم واشنگٹن میں دہشت گردی اور تخریب کاری کریں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ہم ایسی ہی دہشت گردی اسلامی ملکوں میں نہیں کر سکیں گے؟ وہ تو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہو، آئندہ بھی کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے مسلمانوں کی طرف سے تمہارے ملک میں جوابی کارروائی کبھی نہیں ہوئی، اب ہوگی۔ جب تمہارے شہروں میں بادابنی پھیلتی ہے تو ایسے چیخنے لگتے ہو جیسے قیامت آ گئی ہو۔ اب واقعی واشنگٹن میں قیامت آئے گی۔ وہ فوج کے دوسرے اعلیٰ افسران اور اعلیٰ حکام سے رابطہ کرنے لگا اور انہیں میرے عزائم بتانے لگا۔ وہ سب سمجھ رہے تھے کہ وہ نئی ریاست کے قیام میں رکاوٹیں پیدا کریں گے تو میں اس ملک کے بڑے بڑے شہروں میں تباہی پھیلاؤں گا، وہ کسی بھی حکمت عملی سے مجھے روک نہیں سکیں گے۔ یوں ان کے ملک میں تباہی پھیلے گی، میرا کچھ نہیں بگڑے گا اور ان کے سروں پر ایک نئی ریاست قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے جناب تبریزی سے رابطہ کیا، ان سے التجا کی، جناب یہ فرحاد علی تیمور کا جارحانہ عزم ہے، وہ ہمارے ملک کے ایک حصے پر قبضہ جما رہا ہے اور وہاں ایک خلائی مخلوق کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ فرحاد ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جناب وہ خلائی مخلوق کو دوست بنانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اور تم لوگ خلائی مخلوق کو دوست بنانے کے لیے انہیں اسلامی ملکوں کا راستہ بتاتے رہتے ہو۔ ہم انکار نہیں کریں گے، ہم ایسی غلطیاں کرتے رہے ہیں، آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، کسی خلائی مخلوق کو اسلامی ممالک میں پہنچانے والی دشمنی نہیں کریں گے۔ خلا سے پہلے منکی مخلوق آئی، اب یہ عورتوں کی فوج آئی، آئندہ کسی اور مخلوق کے آنے کی توقع نہیں ہے، اس لیے تم آئندہ دشمنی نہ کرنے کا وعدہ کر رہے ہو۔ آپ یقین کریں ہم سچے دل سے وعدہ کر رہے ہیں، خلائی مخلوق آئندہ بار بار آئے تب بھی ہم مسلمانوں سے دشمنی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی دشمن مخلوق ہمارے ادارے میں آئے گی تو اس کا الزام تمہارے سر ہوگا، کیونکہ تم لوگوں نے شاشا کو سبز باغ دکھائے ہیں، اسے ہمارے ادارے سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، ہم نے شاشا کو بہت کمزور بنا دیا ہے، وہ بابا صاحب کے ادارے میں قدم رکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا، اور اگر بابا صاحب کے ادارے میں آنے کی جرت کرے گا تو فرحاد سزا دینے کے لیے تمہارے ملک میں ایک نئی ریاست قائم کرے گا، ہمیں ایسی سزا منظور ہوگی۔ پلیز آپ ابھی فرحاد کو اس کے عزائم سے باز رکھیں۔ جناب تبریزی نے مجھے مخاطب کیا، انہیں ذرا ڈیل دو، اگرچہ ان کی ٹیڑھی دم کبھی سیدھی نہیں ہوگی، اس کے باوجود انہیں سیدھا ہونے کا ایک موقع دو، جلد ہی ان کی اصلیت سامنے آ جائے گی۔ میں نے امریکی اکابرین سے کہا، میں فی الحال تم لوگوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، لیکن یہ وارننگ یاد رکھنا، کسی بھی خلائی مخلوق نے کسی بھی اسلامی ملک میں قدم رکھا تو اس کی سزا تمہیں ملے گی، تمہارے ملک کا ایک شمالی علاقہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر ایسا نہیں چاہتے تو تمام اسلامی ممالک کی سرحدوں کی حفاظت کرو، کبھی کسی دشمن کو ان ممالک میں داخل نہ ہونے دو، اسی میں تمہاری ملک کی بھی سلامتی ہے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ پہلے انہیں شاشا اور اس کی لیڈی آرمی سے نجات ملی، پھر جناب تبریزی نے انہیں مجھ سے نجات دلا دی۔ میں نے بھی ان کے پاس زیادہ وقت ضائع نہیں کیا، کیونکہ علی سائرہ اور اس کے دونوں بھائیوں کے ساتھ بابا صاحب کے ادارے میں آیا تھا۔ میں نے
اپنی ہونے والی بہو کا پیار سے استقبال کیا، اس کی پیشانی کو چوما، اس کے اظہار پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں۔ جناب تبریزی نے سائرہ، کامی اور جمی کو اپنے حجرے میں بلایا۔ وہ تینوں اس حجرے میں تنہا گئے، باقی سب باہر کھڑے رہے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ باہر آئے۔ تینوں بہن بھائی خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس ادارے میں رہ کر تعلیم و تربیت حاصل کریں گے۔ پہلے سائرہ کا خیال تھا کہ وہ علی سے دور نہیں رہ سکے گی۔ جناب تبریزی کے سامنے پہنچتے ہی اس کے خیالات بدل گئے۔ وہ علی سے بولی، میں یہاں تربیت حاصل کروں گی، تم بہت باکمال ہو، مجھے تمہارے شایان شان بننے کے لیے یہاں محنت کرنی چاہیے تاکہ تم مجھے شریک حیات بنا کر فخر کر سکو۔ علی نے کہا، تم بہت اچھی ہو، مجھے یقین ہے پوری لگن اور توجہ سے تربیت حاصل کرو گی اور میں ضرور تم پر فخر کروں گا۔ وہ اس سے رخصت ہو کر جانے لگا۔ اس وقت ایک نہایت حسین اور نوجوان لڑکی آئی۔ اس نے علی کو سلام کیا، پھر کہا، آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں فہمیدہ عرف فہمی ہوں۔ آپ نے مجھے نہیں دیکھا، صرف خیال خوانی کے ذریعے میری حالت زار سے آگاہ ہوئے، پھر میرے ابا کے ساتھ لاہور سے یہاں ٹریننگ کے لیے بھیج دیا۔ علی نے کہا، اچھا تو تم وہی فہمی ہو؟ کراچی سے لاہور تک ٹرین میں سفر کرنے کے دوران میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا، صرف تمہارے خیالات معلوم کیے تھے۔ خدا کا شکر ہے تم یہاں خوش نظر آ رہی ہو، میں بیان نہیں کر سکتی کہ کتنی خوش ہوں۔ میں نے یہاں ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا ہے اور ایسی تربیت حاصل کر رہی ہوں جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ جب تم اس ادارے سے باہر جا کر ہماری طرح کارنامے انجام دو گی تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں نے اس ادارے کے لیے تمہارا صحیح انتخاب کیا تھا۔ تم اپنے کارناموں کے ذریعے میرا شکریہ ادا کر سکو گی۔ وہ ان سب سے رخصت ہو کر پیرس آ گیا۔ وہاں جھیل کے کنارے اس کا ایک کاٹیج تھا۔ وہ کاٹیج میں آ کر آرام کرنے اور سوچنے لگا۔ کچھ عرصے پہلے دیوی نے فرانس کے اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران کو اپنا معمول اور تابع دار بنایا تھا۔ بے شمار فرانسیسی جوانوں کو ٹیلی پیتھی بھی سکھائی تھی اور حکومت فرانس کو بابا صاحب کے ادارے کے خلاف بھڑکاتی رہی تھی۔ اس سلسلے میں دیوی شی تارا کچھ حاصل نہیں کر سکی۔ اس کی ایک ڈمی تمام فرانسیسی معمول اور تابع دار جوانوں کی نگرانی کرتی رہتی تھی، لیکن دیوی کو کبھی اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ فرانس جیسے بڑے ملک سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکے۔ علی نے کاٹیج میں آ کر آرام کرنے کے دوران پارس سے رابطہ کیا، پھر اس سے پوچھا، دیوی سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ میں ایک بھائی کو تعلقات کے بارے میں کیسے بتاؤں؟ مجھے شرم آتی ہے، یعنی شرمندہ ہو بتا نہیں سکتے۔ شرمندہ ہونے اور حیا سے شرمانے کے فرق کو سمجھو، یعنی تم حیا والے ہو اور اپنی بے حیائی پر شرما رہے ہو۔ میں باقاعدہ بیوی کے ساتھ ہوں، بے حیائی کے ساتھ نہیں ہوں۔ تمہاری محترمہ نے کچھ عرصے پہلے فرانس کے کئی اکابرین کو اپنا معمول اور تابع دار بنایا تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا دیوی اب بھی ان فرانسیسی تابع داروں پر حکومت کر رہی ہے؟ میں دیوی کے دماغ پر حکومت کر رہا ہوں۔ ایک مدت کے بعد اونٹنی پہاڑ کے نیچے آئی تو میں نے تنویمی عمل کے ذریعے اسے دبوچ لیا ہے۔ اب وہ ایک سگڑ بیوی ہے، میری پاؤں دابتی ہے اور سر پر مالش کرتی ہے۔ خدا سب کو ایسی خدمت گزار بیوی دے، بولو آمین۔ وہ بیچاری اسی خوف سے شادی نہیں کرتی تھی، آخر تم نے اسے اپنی معمولہ اور تابع دار بنا ہی لیا۔ میں کسی پر جبر نہیں کرتا۔ دیوی شی تارا کو جبرن معمول اور تابع دار نہ بناتا، لیکن اس نے مجبور کر دیا۔ اس نے مجھے غلام بنانے کی حماقت کی اور مجھے یہ سمجھا دیا کہ میں نے اس کی کھوپڑی کو اپنے شکنجے میں نہ رکھا تو وہ آئندہ بھی مجھ پر حملے کراتی رہے گی اور تابع دار بنانے کی ناکام کوشش کرتی رہے گی۔ تم دونوں کہاں ہو؟ میں تمہیں شی تارا کے دماغ میں پہنچا رہا ہوں۔ معلوم کر لو کہ ہم کہاں ہیں۔ یہ بھی معلوم کر سکتے ہو کہ فرانسیسی اکابرین کے دماغوں پر اس کی حکمرانی ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ علی پارس کے دماغ میں تھا۔ پارس شی تارا کے اندر آ گیا۔ وہ کاٹیج کی کھڑکی کے پاس بیٹھی جھیل کا نظارہ کر رہی تھی۔ علی نے چونک کر کہا، ارے تم دونوں پیرس میں ہو اور میرے ساتھ والے کاٹیج میں ہو، یہاں کب آئے؟ شی تارا نے پوچھا۔ پارس، یہ میرے اندر کون بول رہا ہے؟ میرا بھائی علی تیمور ہے۔ ہائے شی تارا، تمہارے پاس آ کر خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ساری دنیا میں دیوی کہلانے والی کے دماغ میں بھی پہنچ سکوں گا۔ میرے دماغ میں پہلی بار میرا مرد آیا، کوئی دوسرا آنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تم پارس کے ذریعے آئے ہو، اس لیے برداشت کر رہی ہوں۔ تم پہلے پارس
کو بھی برداشت نہیں کرتی تھیں۔ پہلے کی بات اور ہے، اب میں پارس کی دھرم پتنی ہوں، میں اپنے سوامی کی خوشی میں خوش ہوں۔ کیا فرانس کے اکابرین اور ٹیلی پیتھی جاننے والے اب بھی تمہارے تابع دار ہیں؟ یہ میرے ذاتی معاملات ہیں۔ پارس نے کہا، میں حکم دیتا ہوں علی کے سوالوں کے جواب دو۔ وہ بولی، ہاں، فرانس کے اکابرین اور ٹیلی پیتھی جاننے والے آج بھی میرے زیر اثر ہیں۔ تم اتنے عرصے سے فرانس میں کیا کر رہی ہو؟ میں یہاں نہیں آ سکی، مصروفیات کے باعث یہاں کے تابع داروں پر توجہ نہ دے سکی، لیکن میری ڈمی ون نے اب تک انہیں غلام بنا رکھا ہے۔ اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ جو میرے سوامی چاہیں گے وہی کروں گی۔ پارس نے کہا، میں چاہتا ہوں تم اپنی ڈمی ون اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے اندر جاتی رہو، ہم تمہارے ذریعے ان سب کے دماغوں میں پہنچتے رہیں گے۔ اس نے پارس کے حکم کی تعمیل کی، پہلی خیال خوانی کے ذریعے ڈمی ون کے اندر پہنچنا چاہا، لیکن اس نے سانس روک لی۔ شید تارا کی سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ پارس نے کہا، تمہاری ڈمی تمہارے اثر سے نکل چکی ہے۔ اسی وقت ڈمی کی آواز سنائی دی، ہیلو دیوی جی، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آپ کے دماغ میں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن میں پہنچ گئی ہوں، اور مجھ سے بھی پہلے کوئی دوسرا بھی پہنچا ہوا ہے۔ ابھی میں تمہارے پاس آئی تھی، تم نے سانس کیوں روک لی؟ آپ سمجھ سکتی ہیں جو تنویمی عمل مجھ پر کیا گیا تھا اس کی مدت ختم ہو چکی تھی۔ آپ نے دوبارہ عمل نہیں کیا، میں آزاد ہو گئی۔ میں حکم دیتی ہوں مجھے اپنے دماغ میں آنے دو۔ اپنا حکم رہنے دیں۔ فرانس میں 25 ایسے ٹیلی پیتھی جاننے والے جوان ہیں جو میرے زیر اثر رہتے ہیں، آپ ہم میں سے کسی کے اندر نہیں آ سکیں گی۔ اس کا مطلب ہے تم نے میرے خلاف محاذ بنا لیا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، صرف آزادی حاصل کی ہے اور 25 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک ٹیم بنائی ہے۔ ایک ٹیم یا تنظیم بنانا اور اس کا سربراہ بن کر رہنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں بڑے زبردست لوگ ہیں، ان میں سے کوئی تمہیں ٹریپ کر لے گا، کوئی مجھے اس وقت ٹریپ کرے گا جب میں اسے چیلنج کروں گی۔ آج آپ میرے دماغ میں آنا چاہتی تھیں، اس لیے اتنی دیر باتیں ہو گئی۔ میں جلد ہی اپنا لب و لہجہ بدل لوں گی تو آپ کی سوچ کی لہروں کو میرا دماغ نہیں ملے گا۔ آئندہ میں کسی سے نہ رابطہ کروں گی اور نہ کسی کے مقابلے میں آؤں گی، گمنام رہ کر عیش و عشرت کی زندگی گزارتی رہوں گی۔ یہ آپ سے آخری ملاقات تھی، میں جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ شید تارا کے قبضے سے 25 ٹیلی پیتھی جاننے والے نوجوان نکل چکے تھے۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ وہ مایوس ہو کر سوچ رہی تھی کہ اپنی ڈمی وان کو کس طرح دوبارہ اپنی گرفت میں لے سکے گی۔ پارس نے کہا، اسے آزاد رہنے دو، آزادی اس کا حق ہے۔ اسے دوبارہ کیوں تابعدار بناؤ گی؟ کیوں دوسروں کو اپنا محتاج اور تابعدار بنا کر حکومت کرنا چاہتی ہو؟ میں اس دنیا میں حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ تم میرا ساتھ دو گے تو میں پھر ایک بار امریکہ اور اسرائیل پر چھا جاؤں گی۔ اس دنیا کے نصف سے زیادہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغوں پر حکومت کرنے لگوں گی۔ پلیز میرا ساتھ دو۔ میں کیوں ساتھ دوں؟ آرام سے زندگی گزار رہا ہوں، آرام اور اطمینان چھوڑ کر کیوں پریشانیاں مول لوں؟ وہ ڈمی ون اور اس کے 25 ماتحت بابا صاحب کے ادارے کے قریب اسی شہر میں رہتے ہیں۔ وہ سب اس ادارے کے دشمن ہیں۔ کیا تم ان دشمنوں کو مغلوب نہیں کرو گے؟ فرانس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے اور دوسرے اکابرین پہلے بابا صاحب کے ادارے کے دشمن نہیں تھے، تم نے انہیں مسلمانوں کے اس ادارے کے خلاف بھڑکایا تھا، اب تم مجھے ان کے خلاف بھڑکا رہی ہو۔ پہلے میں غلطی پر تھی، اب صحیح راستے پر چل رہی ہوں۔ بابا صاحب کے ادارے کی بھلائی چاہتی ہوں۔ خدا تمہیں بھلائی کی توفیق دے، میرے ساتھ بھی بھلائی کرو، مجھے آرام کرنے دو۔ تم اپنے طور پر جو کرنا چاہو اس میں مجھے نہ گھسیٹو۔ ٹھیک ہے، میں پھر ڈمی ون کے دماغ میں جانے کی کوشش کروں گی۔ ہو سکتا ہے اس بار کامیابی سے اس کے خیالات پڑھ سکوں اور اسے پھر سے اپنے زیر اثر لا سکوں۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر 1 منٹ کے اندر ہی واپس آ کر بولی، پارس مجھے اس کے اندر جگہ مل گئی ہے، وہاں مجھ سے پہلے ہی ایک عورت پہنچی ہوئی ہے، فوراً میرے ساتھ آؤ۔ پارس نے شید تارا کے ساتھ اس کی ڈمی ون کے اندر آ کر سنا۔ ایک نسوانی آواز کہہ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ تمہیں دیوی کے دماغ میں جگہ مل گئی تھی اور اس نے تمہیں اپنے اندر گفتگو کرنے کا موقع دیا تھا۔ میڈم، اس دیوی کے اندر پارس موجود تھا، اس لیے دیوی نے پہلے محسوس نہیں کیا، پھر جب محسوس کیا تو مجھے اپنے اندر سے نہیں نکالا۔ میں اپنی باتیں پوری کرنے کے بعد خود ہی چلی آئی۔ ہائے، پارس دیوی کے اندر ہے، میں جاؤں گی، اس کی آواز سنوں گی۔ اس کے بھائی علی کو اسلام آباد کے ایک اسپتال میں دیکھ چکی ہوں، کسی طرح پارس کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ خیال خوانی کے ذریعے صرف اس کی آواز سنیں گی، دیکھ نہیں سکیں گی۔ پہلے آواز تو سن لوں، پھر اسے دیکھنے کا راستہ بھی نکال لوں گی۔ پارس اور دیوی فوراً ہی ڈمی ون کے اندر سے
نکل آئے وہ بولا شی طرح میں تمہارے دماغ میں رہوں گا، تم بیزاری ظاہر کرو تاکہ میں تمہیں اپنے دماغ میں بلاؤں، اس طرح وہ دونوں بھی میرے اندر آئیں گی۔ اس نے مختصر الفاظ میں شی طرح کو ضروری ہدایت دیں۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق بولی تم اور کتنی دیر میرا سر کھاؤ گے؟ کوئی میرے اندر آئے تو میرا دماغ بوجھ محسوس کرتا ہے۔ پارس نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ کیا واقعی بوجھ محسوس کرتی ہو؟ کیا میں مذاق کر رہی ہوں؟ ناراض نہ ہو، چلو ایسا کرو میرے دماغ میں آ جاؤ۔ چند لمحوں کے بعد جگہ بدل گئی، دیوی شیتارا پارس کے دماغ میں آ گئی۔ اس کے ذرا دیر بعد ہی ڈمی ون اور اس کی میڈم بھی وہاں آ گئی۔ پارس نے کہا اب تمہارا دماغ ہلکا پھلکا ہوگا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں جیسے تم اکیلی نہیں ہو، اپنی بچیوں کے ساتھ آئی ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بچیاں کہاں سے آ جائیں گی؟ ہماری شادی کو ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں۔ ڈمی ون اور میڈم اس کے چور خیالات پڑھ رہی تھیں۔ پارس کے چور خیالات تو شیطان بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، وہ بھلا کیا پڑھتی؟ انہوں نے وہی پڑھا جو پارس چاہتا تھا۔ اس کے چور خیالات کہہ رہے تھے کیا مصیبت ہے، یہ شیتارا میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ میں نے اپنی نئی گرل فرینڈ لوسی کو ٹائم دیا ہے، وہ 1 گھنٹے بعد لاروش ریسٹوران میں آئے گی۔ مجھے کسی طرح شیتارا کو الو بنا کر یہاں سے جانا چاہیے۔ یہ اس کے چور خیالات بول رہے تھے اور وہ شیتارا سے بول رہا تھا تم کاٹیج میں آرام کرو، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ ایسا کیا ضروری کام ہے کہ تنہا جا رہے ہو؟ کیا میں ساتھ نہیں چل سکتی؟ اس کام کا تعلق بابا صاحب کے ادارے سے ہے اور اس ادارے میں ابھی تک تمہیں میری بیوی تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی تو ادارے کے اکابرین اعتراض کریں گے۔ تم کب تک واپس آؤ گے؟ 2-4 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے، اب میرے دماغ سے جاؤ۔ شیتارا سے پہلے ڈمی ون اور میڈم چلی گئیں۔ اب یہ اپنی عقل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ دونوں لاروش ریستوران میں پارس کو ٹریپ کرنے یا کم از کم اسے دیکھنے ضرور آئیں گی۔ شیتارا نے پوچھا کیا واقعی تم بابا صاحب کے ادارے میں کسی کام سے جا رہے ہو؟ پارس نے کہا میں ان دونوں کو ٹریپ کرنے والا ہوں۔ انہوں نے میرے چور خیالات سے یہ معلوم کیا ہے کہ میں لاروش ریستوران میں لوسی نام کی حسینہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ لوسی کون ہے؟ تم ہو۔ ڈمی ون کے علاوہ کسی نے بھی تمہارا یہ چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ وہ اور اس کی میڈم تمہیں لوسی سمجھیں گی۔ میں بہت دیر سے سوچ رہی ہوں یہ میڈم کون ہے۔ ڈمی ون کے انداز سے پتا چلتا ہے کہ وہ میڈم کی تابع دار ہے۔ بہرحال تم فوراً لباس تبدیل کرو، یہ ساڑی اتارو، جینز اور شرٹ پہن کر لوسی بنو اور لاروش ریستوران جاؤ۔ میں 10 یا 15 منٹ کے بعد وہاں پہنچوں گا۔ وہ لباس تبدیل کرنے لگی۔ پارس نے سوچا میڈم کہہ رہی تھی کہ اس نے علی کو اسلام آباد کے اسپتال میں دیکھا تھا، پھر تو وہ اسے جانتا ہوگا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے علی کے پاس آ کر بولا ابھی میں ڈمی ون کے دماغ میں جا کر ایک نسوانی آواز سنی۔ ڈمی ون اسے میڈم کہہ کر مخاطب کر رہی تھی اور وہ میڈم کہہ رہی تھی کہ اس نے تمہیں اسلام آباد کے ایک اسپتال میں دیکھا ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ علی نے کہا اسپتال کے کمرے میں صرف سائرہ نرس یا لیڈی ڈاکٹر آتی تھی، وہ تینوں ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہیں، جبکہ وہ خیال خوانی کے ذریعے ڈمی ون کے اندر تھی۔ پھر وہ چونک کر بولا اوہ یس، ایک حسین لڑکی دشمن بن کر آئی تھی، بڑی تیز ترار تھی، نادیدہ بن جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں زخمی اور کمزور ہوں، وہ مجھ پر تنویمی عمل کر سکے گی، لیکن ناکام ہو کر چلی گئی۔ پارس نے کہا جو تمہارے مقابلے پر آنے کی جرت کر سکتی ہے وہ بہت گہری اور باصلاحیت ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے ڈمی ون کو اپنی معمولہ اور تابع دار بنا رکھا ہے۔ اب تم یقیناً اپنی فطرت کے مطابق اس لڑکی کا جغرافیہ معلوم کرنے کی کوشش کرو گے۔ میں نے اسے چکر چلایا ہے کہ وہ ڈمی ون کے ساتھ لاروش ریستوران میں ابھی آئے گی۔ پارس نے اسے بتایا کہ شیتارا وہاں لوسی بن کر جا رہی ہے اور وہ لوسی کا عاشق بن کر وہاں پہنچے گا۔ علی نے کہا لیکن وہ میڈم غلط کہہ رہی تھی کہ اس نے اسپتال میں مجھے دیکھا ہے۔ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ وہ اسپتال میں تمہارے سامنے آئی تھی۔ ہاں، مگر اس نے بتایا تھا کہ وہ اصلی میڈم نہیں ہے بلکہ میڈم کی ڈمی ہے اور دیوی شیتارا کی طرح کبھی کسی کے سامنے نہیں آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ریستوران میں اصلی میڈم نہیں آئے گی۔ کوئی بات نہیں، اس کی ڈمی کے ذریعے معلوم کیا جائے گا کہ وہ تازہ وارد ہونے والی میڈم کس قسم کی بلا ہے۔ پھر یہ کہ شیتارا دوبارہ اپنی ڈمی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے۔ شیتارا 1 گھنٹے بعد لاروش ریستوران میں پہنچی، پھر ایک کیبن میں آ گئی۔ اسے کیبن کے باہر دور ایک میز پر 2 حسین عورتیں نظر آئی تھیں، وہ دونوں اپنی جگہ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ پھر پارس وہاں آ گیا۔ وہ 2 حسینائیں وہاں سے اٹھ کر اس کیبن
کے قریب آ کر ایک میز کے اطراف بیٹھ گئیں۔ ڈمی 1 نے کہا ہمیں یہاں سے ان کی باتیں سنائی نہیں دیں گی، آپ کرنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ بولی میں غیر معمولی سماعت اور بصارت کی حامل ہوں، یہاں سے ان کی باتیں سن رہی ہوں، ذرا خاموش رہو، مجھے سننے دو۔ وہ دونوں خاموش بیٹھی رہیں۔ پھر اس نے ڈمی 1 سے کہا پارس بہت مکار ہے، ابھی اس کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ کیبن میں کوئی لوسی نہیں ہے، وہ شی تارا ہے، اصلی دیوی شی تارا۔ کیا واقعی آج تک کسی نے دیوی کو جسمانی طور پر کہیں موجود نہیں دیکھا؟ یہ کتنی حیرانی اور بے یقینی کی بات ہے کہ دیوی یہاں کیبن میں موجود ہے۔ تمہارے لیے دیوی اہم ہے اور میرے لیے پارس، یہ دونوں ہمیں ٹریپ کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہے کہ ہمیں دیکھتے ہی سایہ بن کر ہمارے اندر سما جائیں گے، اس سے پہلے ہی ہمیں سایہ بن جانا چاہیے۔ تم دیوی کے جسم میں سما جاؤ۔ وہ دونوں ایک قریبی کیبن میں گئیں، وہ خالی تھا، دونوں چشمے زدن میں نادیدہ بن گئیں۔ دوسرے کیبن میں شی تارا نے کہا میں نے ریستوران میں 2 عورتوں کو دیکھا ہے، جب میں یہاں آئی تو وہ مجھے دیکھ رہی تھیں۔ پارس نے کہا ہم نادیدہ بن کر ان دونوں کے قریب جا کر معلوم کرنا چاہیے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ جنہیں ٹریپ کرنے آئے ہیں وہ پہلے ہی ان کے پاس آ کر ان کے اندر سما گئی ہیں۔ اب دیوی اور پارس ان دونوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے۔ ڈمی 1 اپنی سابقہ مالکہ دیوی کو نہیں چھوڑے گی اور وہ میڈم جو یقیناً بلی ڈونا تھی، وہ پارس کو آخری سانس تک نہ چھوڑنے کی قسم کھا چکی تھی۔ شی تارا اور پارس خوش فہمی میں رہ کر دھوکہ کھا گئے۔ ان کا خیال تھا کہ بلی ڈونا اور ڈمی 1 لاروش ریستوران میں پارس کو دیکھنے آئیں گی اور یہ تصدیق ہونے کے بعد کہ وہ پارس ہے، بلی ڈونا اسے ٹریپ کرے گی۔ پارس کی اصلیت معلوم کرنا آسان نہ ہوتا، اس کے لیے ذرا وقت لگتا۔ ریستوران میں پارس کی موجودگی کی تصدیق کرنے میں ضرور کچھ دیر لگتی، لیکن شی تارا اور پارس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بلی ڈونا غیر معمولی سماعت و بصارت کی حامل ہے۔ وہ دور بیٹھی پارس کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس گفتگو سے یہ پتا چلا کہ اصلی پارس اور دیوی شی تارا کیبن میں ہیں اور وہ دونوں اسے ٹریپ کرنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پارس ان دونوں کی موجودگی سے واقف ہوتا، وہ دونوں سایہ بن گئیں۔ ڈمی 1 سایہ بن کر دیوی شی تارا کے اندر سما گئی اور بلی ڈونا پارس کے جسم کے اندر پہنچ گئی۔ پارس کے ساتھ پہلی بار ایسا ہوا، اس نے بلی ڈونا کو پھانسنے کے لیے جال پھینکا تھا، خود اس جال میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ شی تارا نے اس سے کہا تھا اس ریستوران میں نے 2 عورتوں کو دیکھا ہے، شاید وہی D1 ڈمی 1 اور اس کی میڈم ہوں گی۔ ان دونوں عورتوں کو دیکھنے کے لیے وہ دونوں سایہ بن کر کیبن سے باہر آئے۔ ریستوران میں دور تک دیکھنے لگے، وہ 2 عورتیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ پارس نے شی تارا کے دماغ میں آ کر کہا وہ دونوں نہیں ہیں۔ وہ بولی میں نے ابھی انہیں یہاں دیکھا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں کوئی خطرہ محسوس کر کے نادیدہ بن گئی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ یہاں موجود ہیں اور اب ہمیں نظر نہیں آئیں گی۔ یہ تو ہمارے لیے خطرہ بن گئی ہیں، ہمیں بھی اسی طرح نادیدہ رہنا چاہیے، خیال خوانی کے ذریعے گفتگو کرنا چاہیے۔ پارس سوچ میں پڑ گیا۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ 2 بلائیں شاید کوئی چال چل چکی ہیں، اسی لیے ان کی طرف سے مستقل خاموشی ہے۔ ان دونوں کے سلسلے میں یہ معلوم تھا کہ بلی ڈونا زیادہ طاقتور اور زیادہ صلاحیتوں کی مالکہ ہے اور ڈمی 1 اس کی تابع دار ہے۔ اگر وہ خیال خوانی کی پرواز کرے گی تو بلی ڈونا سانس روک لے گی۔ ڈمی 1 بھی اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو نہیں آنے دیتی تھی، لیکن بلی ڈونا اس کے اندر جاتی تھی۔ ایسے وقت پارس بھی اس کے خیالات پڑھ سکتا تھا۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، ڈمی 1 کے اندر پہنچا، مگر اس نے فوراً سانس روک لی۔ اس نے پارس کو محسوس کر لیا تھا۔ دوسری بار پارس نے بلی ڈونا کی آواز اور لہجہ اختیار کیا، پھر اس کے دماغ میں پہنچا تو جگہ مل گئی۔ ڈمی 1 اپنے اندر بلی ڈونا کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی تھی، اس لیے اب وہ پارس کو بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس کے چور خیالات سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ سایہ بن کر شی تارا کے اندر سمائی ہوئی ہے اور بلی ڈونا نے سایہ بن کر پارس کے اندر جگہ بنا لی ہے۔ پارس کو تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے تھا۔ بلی ڈونا اس کے اندر رہ کر اسے طرح طرح سے نقصان پہنچا سکتی تھی۔ وہ جہاں جاتا اور مصروف رہتا، وہ اس کی مصروفیات اور اس کے راز معلوم کر سکتی تھی۔ وہ بلی ڈونا کو اپنے اندر سے جبرن نہیں نکال سکتا تھا، کسی حکمت عملی سے ہی اس سے نجات حاصل کی جا سکتی تھی۔ شی تارا نے اس کے اندر آ کر کہا پارس ابھی میرے اندر کوئی آنا چاہتا تھا، میں نے سانس روک لی، شاید وہ تمہارے اندر آئے گا، تم ابھی موجود ہو اس لیے میں آنے والے یا آنے والی کو محسوس نہیں کر سکوں گا، بہتر ہے تم چلی جاؤ۔ وہ جیسے ہی گئی، پارس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر کہا تم جو کوئی بھی ہو یہ سن لو کہ میں بھی تمہاری
تمہارے دماغوں میں آ سکتا ہوں۔ میں سب سے پہلے بلی ڈونا اور ڈمی ون کے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر آنے والی فوراً چلی گئی۔ پارس سوچ میں پڑ گیا کہ ان حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ شیتارا کو یہ بتاتا کہ اس کے اندر ڈمی ون سمائی ہوئی ہے تو یہ بات بلی ڈونا اور ڈمی ون کو معلوم ہو سکتی تھی اور وہ یہ سمجھ سکتی تھی کہ پارس کو بھی اپنے اندر بلی ڈونا کی موجودگی کا علم ہو گیا ہے اور پارس یہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق بلی ڈونا کو خوش فہمی میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ وہ انجان ہے اور بلی ڈونا کی موجودگی سے بے خبر ہے۔ معاملہ بری طرح الجھ گیا تھا۔ اس نے شیتارا سے کہا تم کاٹیج میں واپس جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ تم یہاں رکنا چاہتے ہو، میں یہاں سے دوسری جگہ جاؤں گا۔ اب یہ نہ پوچھنا کہاں جاؤں گا اور کیوں جاؤں گا۔ ان دونوں کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے الگ رہنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں ایک ساتھ ٹریپ نہ کر سکیں۔ ہاں، اس طرح ہم ٹریپ کیے جا سکتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے، مگر رات کو ڈنر سے پہلے آ جانا، میں کھانے پر انتظار کروں گی۔ وہ جس کار میں ریستوران آئی تھی اسی میں واپس چلی گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ جدائی لمبی ہو جائے گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ خیال خوانی کے ذریعے پارس سے رابطہ رکھے گی اور پارس چاہتا تھا وہ خیال خوانی کے ذریعے بھی رابطہ نہ رکھے تاکہ بلی ڈونا جو چال چلنا چاہتی ہے جلد سے جلد چلے اور وہ اس کا توڑ کر سکے۔ اس نے کاٹیج میں آ کر اپنے لیے کافی تیار کی۔ 2 منٹ کے لیے باتھ روم میں گئی، پھر کچن سے کافی کی پیالی لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ اس نے باتھ روم میں جو 2 منٹ گزارے وہ ڈمی ون کے لیے بہت تھے۔ وہ اس کے اندر سے نکل کر کچن میں گئی تھی۔ کافی میں اعصابی کمزوری کی تھوڑی سی دوا ملائی تھی، پھر بدستور سایہ بن کر رہی اور تماشا دیکھتی رہی۔ ہونا وہی تھا جو وہ چاہتی تھی۔ دیوی شیتارا عارضی طور پر اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو گئی، پھر بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم کی دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ مقابلے میں دشمن زبردست ہو تو پہلے اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر اس پر تنویمی عمل کر کے اسے تابعدار بنایا جاتا ہے۔ دیوی جیسی زبردست ہستی کے ساتھ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ غالب آتی رہی تھی، جسے چاہتی تھی اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیتی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ اس کے اشاروں پر ناچنے والی اس کی ڈمی ون نے اس پر تنویمی عمل کیا اور مالکہ بن کر رہنے والی دیوی کو اپنا معمولہ اور تابعدار بنا لیا۔ پارس ایک ریستوران میں تھا۔ اس نے ایک مشروب کا آرڈر دیا۔ یہ یقین تھا کہ بلی ڈونا اس ویٹر کے ساتھ جائے گی اور اس کے مشروب میں کوئی دوا حل کرے گی۔ پارس کو قابو کرنے کا یہی ایک راستہ تھا اور وہ یہی کر رہی تھی۔